بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد کا حملہ اور منہ توڑ جواب۔ خالد نے دیکھا کہ آپ اور آپ کے ساتھی نشیب میں ہیں۔ وہ اپنے دستہ کو لے کر بڑھے، پہاڑ کی طرف سے حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ابو سفیان نے موقع غنیمت جانا، وہ بھی پہاڑ کی طرف بڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہاڑ کے نیچے رہنا ٹھیک نہیں، اوپر چڑھنا چاہیے۔ حضرت طلحہ نے کمر سامنے کر دی، آپ نے اس پر قدم رکھا اور چٹان پر چڑھ گئے۔ زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ طلحہ نے جنت لے لی۔ دشمن حملہ کرنا چاہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بہادران اسلام نے پہل کر کے منہ توڑ جواب دیا۔ دشمن کی ہمت پست ہو گئی، وہ پیچھے ہٹا اور تلوار بازی کے بجائے فقرہ بازی پر اتر آیا۔ فقرہ بازی۔ چنانچہ ابو سفیان نے پکارا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا، جواب نہ دو۔ پھر پکارا، ابو بکر، آپ نے یہی ہدایت فرمائی، جواب نہ دو۔ پھر آواز دی، عمر۔ حضرات صحابہ حسب ہدایت خاموش رہے۔ جب جواب نہ ملا تو بولا، سب مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اب ضبط نہ ہو سکا، پکار کر فرمایا، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اولو حبل، اے حبل تو اونچا رہ۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دو، اللہ اعلی وآجل، اللہ بلند اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، لنا العزی ولا عزی لکم، ہمارے پاس عزی ہے، تمہارے پاس نہیں۔ صحابہ نے جواب دیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، خدا ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کے دن کا جواب ہے۔ فوج کے لوگوں نے مردوں کے ناک کان کاٹ لیے ہیں۔ میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا، لیکن مجھ کو معلوم ہوا تو کچھ افسوس بھی نہیں ہوا۔ قریشی عورتوں کی ذلیل حرکت۔ قریشی عورتوں نے دیکھا کہ مسلمان گھر گئے ہیں تو وہ اپنے خیموں سے فتح کے گیت گاتی ہوئی نکلیں۔ جو شہید نظر پڑا اس کے ناک کان کاٹ لیے اور ہار بنا کر گلوں میں ڈالے۔ پھر انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو تلاش کیا۔ ہند ان کی لاش پر پہنچی، سینہ چاک کر کے جگر نکالا، اس کو چبا کر نگلنا چاہتی تھی مگر نگلا نہ گیا تو تھوک دیا۔ پھر اونچی چٹان پر چڑھ کر کامیابی کے نغمے گائے۔ زخمیوں کی خدمت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ میں پہنچی تو آپ کے فدائی بڑی بےتابی کے ساتھ دوڑے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے آ کر دیکھا تو ابھی چہرے مبارک سے خون جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سپر میں بھر کر پانی لائے۔ حضرت فاطمہ دھوتی تھیں لیکن خون نہیں تھمتا تھا۔ بالآخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا، راکھ زخم پر رکھی، خون تھم گیا۔
خواتین اسلام، اس غزوے میں مسلمان خواتین نے بھی بڑے کام کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلیت رضی اللہ عنہا مشکیزیں لیے ہوئے تھیں، بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی۔ جب سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں کا دھاوا ہو رہا تھا تو مردوں کی طرح ام عمارہ نے بھی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت صفیہ شکست کی خبر سن کر مدینہ سے نکلی، میدان جنگ میں پہنچی۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا قصہ سنا، فرمایا رائے خدا میں یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ لاش پر گئی، خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو رہی اور مغفرت کی دعا مانگی۔ ایک انصار خاتون کے باپ، بھائی، شوہر سب اس معرکے میں شہید ہوئے۔ وہ مدینہ سے چلیں تو ایک ایک کی شہادت کی خبر باری باری ان کے کانوں میں پڑتی رہی، لیکن وہ ہر بار یہ پوچھتی تھیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، چہرے انوار کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کی اور بے اختیار پکار اٹھیں، آپ ہیں تو کوئی مصیبت نہیں، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا۔ اے شہیدی، تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم؟ شہیدوں کی تعداد اور کفن دفن، نتیجہ جنگ شکست تھا۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، اس جنگ میں صرف 22 یا 23 کافر مارے گئے اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔ ان میں زیادہ تر انصار تھے۔ افلاس کا یہ حال تھا کہ کفن بھی پورے نہ تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو جو اس جنگ میں علم بردار تھے، اتنا چھوٹا کپڑا میسر آ سکا کہ اگر پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا اور سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے۔ آخر کار سر کپڑے سے چھپایا گیا اور پیر اظفر گھاس سے۔ وقت تنگ تھا اور مسلمان زخمی تھے، تھکے مادے، اور خطرہ تھا کہ دشمن پلٹ کر حملہ نہ کر دے، اس لیے ہر ایک کے واسطے قبر نہیں کھودی جا سکی، بلکہ ایک ایک قبر میں کئی کئی شہید دفن کیے گئے۔ جس کو قرآن شریف زیادہ یاد ہوتا اس کو مقدس رکھا جاتا، شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، لہذا یہ سب اسی طرح خون میں لتھڑے ہوئے دفن کر دیے گئے۔ تعاقب لڑائی ختم ہو گئی، دشمن فتح کے ترانے گاتا ہوا روانہ ہو گیا۔ مسلمان زخموں سے چور ہیں، لیکن خطرہ ہے کہ اگر دشمن نے پلٹ کر حملہ کر دیا تو مقابلہ ناممکن ہوگا، لہذا ضروری سمجھا گیا کہ ایک دستہ دشمن کے پیچھے روانہ کر دیا جائے تاکہ اگر دشمن پلٹے تو فوراً روک تھام ہو سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 70 مجاہدین کا ایک دستہ تیار کیا اور دشمن کے تعاقب میں روانہ کر دیا۔ اس دستہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔
तदबीर कारगर हो गई। दुश्मन को जब होश आया और उसने पलटकर दोबारा हमला करना चाहा तो इस दस्ता के गर्दो गुबार को देखकर वो सहम गया और पलटने के बजाय सीधे मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर दम लिया। सवालात। नंबर 1, वहद क्या है? नंबर 2, जंगे वहद कब पेश आई? तारीख क्या थी? महीना कौन सा था और इस लड़ाई के असबाब क्या थे? नंबर 3, इस लड़ाई में शरीक होने वाले मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की तादाद क्या थी और उनके साथ सामाने जंग क्या था? नंबर 4, सहाबा ने शहर बंद होकर लड़ने को क्यों पसंद नहीं किया और फिर अपनी राय क्यों वापस लेनी चाहिए? नंबर 5, सहाबा ने अपनी राय वापस लेनी चाहिए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार खोलने से क्यों इनकार कर दिया? नंबर 6, ग़ज़वे उहद में मुसलमानों का झंडा किसके पास था? नंबर 7, यह अफवाह क्यों मशहूर हो गई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए? नंबर 8, इस अफवाह का मुसलमानों पर क्या असर पड़ा? नंबर 9, इस जंग में मुसलमानों को क्यों शिकस्त हुई और तुमने इससे क्या सबक लिया? नंबर 10, हजरत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने शहीद किया? नंबर 11, सैयदुश्शुहदा यानी तमाम शहीदों के सरदार किसका खिताब है? नंबर 12, हजरत सफ़िया कौन थी और उन्होंने सब्र और इस्तिक़लाल का किस तरह सबूत दिया? नंबर 12, हजरत सफ़िया कौन थी और उन्होंने सब्र और इस्तिक़लाल का किस तरह सबूत दिया? नंबर 13, ख़वातीन इस्लाम की खिदमत और कुर्बानियाँ बयान करो। नंबर 14, शुहदाए उहद के साथ कुफ़ार की औरतों ने क्या सलूक किया?